إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 15. سبحان الذی. سورہ بنی اسرائیل. خلاصہ و تفہیم. ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات انتہائی نامساعد تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. عین اس وقت اللہ نے پیغمبر اسلام کو ایک عظیم نشانی دکھائی جو اس حقیقت کا ایک محسوس مظاہرہ تھا کہ اسلام کی تاریخ نہ صرف اپنی تکمیل کو پہنچے گی بلکہ ابدی طور پر زندہ اور محفوظ رہے گی. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خصوصی اہتمام سے بیت المقدس لے گیا. یہ سفر معراج کی پہلی منزل تھی. وہاں پچھلے تمام پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی جو اس بات کی علامت تھی کہ اب تک آنے والی تمام شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور اب تمام بنی نوع انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. جب شب معراج کے مشاہدات یہود کے علم میں آئے تو وہ سخت طیش میں آ گئے کہ اب یہ شخص ہمارے نبیوں کی وراثت اور ہماری امامت کا بھی مدعی بن بیٹھا. قرآن نے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ نبوت کسی قوم یا کسی نسل کا اجارہ نہیں. اللہ کی رحمت اور اس کا استحقاق ہے کہ جس سے چاہے عطا فرمائے. اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اس کے باوجود بنی اسرائیل شرک کی نجاستوں میں آلودہ ہو گئے. انہیں یاد دہانی کروا دی گئی تھی کہ تم نوح علیہ السلام کی باقیات الصالحات میں سے ہو، توحید پر قائم رہنا. اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے اور ہم دونوں مرتبہ تم کو سخت سزا دیں گے. پہلے فساد کے موقع پر یہود کے مقابلے میں ایسے بندے اٹھائے گئے جو بڑے زور آور تھے. انہوں نے ملک میں گھس کر انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا. ایک عرصہ کی غلامی اور بدحالی کے بعد جب ان میں اصلاح کا جذبہ اٹھا تو اللہ نے ان کے مال اور اولاد میں برکت سے ان کی مدد کی. انہیں جلا وطنی سے نجات دلوا کر دوبارہ ان کے وطن میں آباد کر دیا. اس میں یہ سبق مضمر تھا کہ اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش پر چلو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے. لیکن تم پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے. اس بار تم پر دوسرے زور آور بندے مسلط کیے گئے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے اور تمہاری ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اے یہود، اب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہاری نجات کی راہ کھولی گئی ہے. اپنی اصلاح کرو اور ان پر ایمان لاؤ. لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہاری خبر اس طرح ہی لی جائے گی جیسے پہلے لی جاتی رہی ہے. کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کا باڑہ تیار کر رکھا ہے. تم جس اللہ تک پہنچنے کے خواہش مند ہو، قرآن تمہیں اسی راستے کی طرف بلا رہا ہے. جو اس پر ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہ رکھیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مخالفین قرآن بھی عجیب لوگ ہیں. بجائے اس کے کہ مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور نیک اعمال کر لیں، عذاب کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر نشانی ہی مطلوب ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہی کی نشانی آئے؟ آخر یہ رات اور رات کے بعد دن کے طلوع کو کیوں نہیں دیکھتے؟
کیا یہ کچھ کم نشانی ہے؟ رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی دن رات کے پھیر سے تم مہینوں اور سالوں کا حساب بھی معلوم کر لیتے ہو اور دوسرے حساب بھی جان لیتے ہو۔ یہ عذاب کی جلدی مچانے والے جان لے کہ ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، جس میں تمام اعمال کی تفصیل ایک کھلے رجسٹر کی طرح ہوگی۔ پھر ہم اسے کہیں گے، لے پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ آج تو خود اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے، اور جان لو ہدایت کی راہ اختیار کرنے میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو جلد اپنے انجام کو پالو گے۔ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہونا تو اس کا ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا، یعنی تمہیں رسول بھیج دیا گیا۔ اب بس اتنی کسر باقی ہے کہ حجت تمام ہو جائے۔ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو خوب ڈھیل دیتے ہیں۔ جب وہ فسق و فجور میں، دنیا طلبی میں اور آخرت سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، قانون قدرت کو توڑتے چلے جاتے ہیں، کفر و شرک کی انتہا کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی شدید پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو لوگ آخرت کو یکسر بھلا کر صرف دنیا کے طلبگار بنتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں بھی محروم نہیں رکھتا۔ انہیں دنیا دے دیتا ہے جیسے چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ وہاں وہ صرف جہنم پائیں گے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ان کے برعکس جو آخرت کے طلبگار ہیں اور اسے پانے کے لیے حتی المقدور کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان کی سعی عند اللہ مقبول ہوگی۔ وہ دنیا سے بھی اپنا حصہ پائیں گے، اور پھر آخرت تو ہے ہی ان کی کامیابی کا گھر۔ اللہ کے ہاں مواقع کی کمی نہیں، جو جس کے لیے جتنی کوشش کرے گا اس کو پالے گا، لیکن عطا اللہ کی مرضی پر ہی منحصر رہے گی۔ آخرت کے درجات و مراتب دنیا کے درجات و مراتب سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ بس جس کو کوشش کرنی ہو وہ آخرت کو پانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی درجے میں شریک نہ بناؤ، ورنہ اپنی بدبختی کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ والدین زندگی کے ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں، لیکن جب وہ عمر کے آخری حصے میں ہوں تو ان کا بڑھ کر خیال رکھو، ان کی دلداری کرو، نرمی سے بات کرو اور ان کے آگے ادب سے جھکے رہو، اور ان کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتے رہو۔ وہ تمہارے دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس سے معافی کے طلبگار رہو، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ فضول خرچی سے بچو کہ یہ شیطانی فعل ہے۔ اگر سائل کو دینے کی استطاعت نہ ہو لیکن یہ امید ہو کہ اگر اللہ نے رحمت فرمائی تو میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، تو ایسے موقع پر ان سے نرمی سے بات کہتی جائے۔ خرچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حالات اچھی طرح جانتا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے رزق بھی وہی دیتا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ کسی جان کو اس اندیشے کے باعث ہلاک کر دو کہ وہ کھائے گی کیا۔ بے شک ان کا قتل بہت بھاری گناہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بہت برا فعل اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ حق شرعی کے بغیر کسی کو قتل کرنا سراسر حرام ہے۔ جو شخص شرعی جواز کے بغیر قتل کیا جائے وہ مظلوم ہے۔
ایسی حالت میں مقتول کے اولیاء کو قاتل کے اوپر پورا اختیار ہے. وہ چاہیں تو اس سے قصاص لیں، چاہیں تو خون بہا لے کر چھوڑ دیں، اور چاہیں تو سرے سے معاف کر دیں. مقتول کے اولیاء کو یہ حق نہیں کہ وہ قاتل سے بدلہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کریں. یتیم کے مال میں ذرا سا بھی ناجائز تصرف مت کرو. اس کا مال صرف اس کی بھلائی اور اس کی بہتری پر خرچ کرو، اور جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو اس کا مال اس کو لوٹا دو. عہد کرو تو اسے پورا کرو. بے شک عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی. ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، تولنے اور ناپنے کے پیمانے صحیح رکھو. بلا تحقیق کسی چیز کو دل میں جگہ نہ دو اور نہ ہی اپنی زبان سے نکالو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب سے باز پرس ہونی ہے. اکڑ کر اور اترا کر متکبرین کی چال بد چلو. نہ تم اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ اس کے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یہ حکمت کی باتیں ہیں، ان کی نافرمانی سے بچو. کان کھول کر سن لو، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے. تم اللہ کے بارے میں کیا ہی سنگین بات کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹے دیے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. گویا خدا کو تم نے خود سے بھی گرا دیا. ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آؤ، مگر مشرکین کی ضد اور کج فہمی کا یہ عالم ہے کہ ان کی توحید سے نفرت اور بیزاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہوتے تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ غالب ہو جائے. اس طرح کائنات پہ فتنہ برپا ہو جاتا، ہر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا. کیا تمہیں کائنات میں ایسا کوئی فساد نظر آتا ہے؟ کائنات کی ہر شے تو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، گو کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. تمہیں مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ بجائے اس پر غور و فکر کرنے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نتیجتاً اللہ عز و جل ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے، کانوں پہ گرانی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اپنی ہی غفلت کے پردے میں چلے جاتے ہیں. اور جب یہ ایک ہی رب کا ذکر سنتے ہیں، اپنے شرکاء اور شفعاء کا کوئی ذکر نہیں پاتے تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ قرآن اس غرض سے سنتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے جس سے حق کے خلاف بدگمانی پھیلائی جا سکے اور لوگوں کو قرآن سے متنفر کیا جا سکے. اصل میں ان کا حقیقی مرض آخرت کا انکار ہے. یہ کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں بھربھرا جائیں گی، ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ انہیں بتاؤ کہ اگر تم لوہے، پتھر یا اس سے بھی کسی سخت چیز کے بن جاؤ، تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا. تمہیں وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اس وقت جب کہ تمہارا نام و نشان تک نہ تھا. بس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی آن لگا ہو. اے ایمان والو، ان مشرکین کی بدباطنی اور بدزبانی پر صبر کا دامن تھامے رکھو. زبان سے وہی بات کہو جو بہترین ہو. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی و عداوت پیدا کرے تاکہ حق کا پیغام لوگوں کے لیے ناقابل قبول بن جائے. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون ہدایت پا کر رحمت کا مستحق ہوگا اور کون گمراہی پر جمع رہ کر جہنم کا مستحق ہوگا. بس تمہاری ذمہ داری دعوت دین کو پہنچا دینا ہے.
جس قیامت کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے معبودان سے کوئی تکلیف ہی دور کروا لو۔ یہ جن بزرگوں، فرشتوں اور ہستیوں کو معبود بنا رہے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس لیے سہم میں چلے جاتے اور اس کی رحمت اور قربت کی تلاش میں سب کے سب سرگرداں ہیں۔ ہمیں نشانیاں بھیجنے میں کوئی چیز مانے نہیں مگر یہ کہ لوگ انہیں جھٹلا چکے اور انہوں نے اپنے لیے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔ قوم سمود کو ان کی طلب پر ایک اونٹنی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کی حیثیت سے دی گئی، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس وقت حفاظت کے حصار میں رکھا جب اسلام کوئی طاقت نہیں تھا۔ آپ کے معراج کے سفر کو لوگوں نے مذاق میں ٹال دیا۔ آپ نے انہیں زقوم کے بارے میں آگاہ کیا، انہوں نے اس کا استہزاء بنایا کہ یہ شخص آگ، پانی اور درخت سب کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے۔ یہ بہت ٹیڑھ لوگ ہیں، انہیں کوئی نشانی بھی دکھا دو یہ مان کر نہیں دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے انکار کی اصل وجہ ان کا استکبار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اس کے فرما بردار بندے بنتے، مگر یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے امام ابلیس کی پیروی کی۔ جب ابلیس کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے استکبار کیا، یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں ایک برتر مخلوق ہوں، ایک خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ وہ ثابت کرے گا کہ یہ خاکی اس فضیلت کا حقدار نہیں جو تو نے اس کو عطا کی۔ مہلت دے دی گئی اور ساتھ ہی وعید بھی سنا دی گئی کہ تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کرے گا۔ اے انسان، ہم نے تجھے عزت و شرف عطا کیا اور تیرا حال یہ ہے کہ مصیبت میں ہم ہی کو پکارتا ہے اور جب نجات پا لیتا ہے تو سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ میری نعمت کو اپنی محنت کا، اپنی تدبیر کا کرشمہ جانتا ہے۔ جب تک کشتی طوفان میں ہچکولے کھاتی ہے، اپنی سب اکڑفوں بھول جاتا ہے، سب دنیاوی سہاروں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس وقت صرف ہم ہی کو پکارتا ہے، ہمارے ہی آگے گڑ گڑاتا ہے۔ مگر جو ہی گرداب سے نکلتا ہے، نہ مصیبت یاد رہتی ہے نہ اپنا رونا دھونا۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا اور احسان فراموش ہے، حالانکہ ہم نے انسان کو بزرگی عطا کی اور دوسری مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ ذرا سوچو اس دن کے بارے میں جب ہم تم سب کو تمہارے پیشواؤں اور لیڈروں کے ساتھ طلب کریں گے، تمہارے نامہ اعمال تمہیں تھما دیے جائیں گے۔ بس دنیا میں اندھے بن کر زندگی نہ گزارنا، ورنہ آخرت میں اندھیرے ہی مقدر بنیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے موقف حق پر پوری طرح جمے رہیں۔ یہ قرآن میں ترمیم کے لیے کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے، آپ کو اس ترمیم و تغیر کا ذرا سا بھی حق نہیں۔ یہ آپ کی مخالفت میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو انہیں بھی اس شہر میں ٹکنا زیادہ دیر نصیب نہیں ہوگا۔ رسولوں کی ہجرت کے بعد ان کی قوموں کا جو حشر ہوتا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا۔ آپ صبر اور استقامت سے کام لیجئے اور یہ صبر آپ کو نماز اور قرآن سے حاصل ہوگا، بالخصوص تہجد کی نماز سے۔ فجر کے قرآن کے فرشتے خاص طور پر گواہ بنتے ہیں۔ بہت امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے اور آپ پر ہر سمت سے مدح و ستائش کی بارش ہو۔ بس آپ
مکہ سے نکلتے ہوئے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے یہاں سے حق کو سچائی کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ نکال، اور جہاں لے جا رہا ہے وہاں بھی حق و صداقت کے ساتھ داخل فرما، اور حق و صداقت کا بول بالا فرما، اور اپنی جناب سے ایسا غلبہ نصیب فرما کہ حق کو برتری نصیب ہو اور قرآن کا قانون حیات جاری و ساری ہو۔ یہ فتح آپ کی ہجرت کا دباچہ ہے۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی نابود ہونے کے لیے۔ افسوس ہے مخالفین قرآن کی بدبختی پر کہ قرآن جیسی چیز جو سراپا شفا و رحمت ہے، ان لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ان کے لیے پکڑ کا باعث بن گئی۔ یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ روح تو وحی الہی ہے، جس طرح جسم کی ظاہری زندگی روح انسانی سے ہے، اسی طرح باطن کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ مومن خوراک سے نہیں جیتا بلکہ اپنے رب کے نازل کرتا کلمہ سے جیتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں علم تھوڑا ہی ملا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت اور عطا ہے، یہ اس کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اگر سب جن و انس مل کر بھی قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے۔ ہم نے اس کتاب کی ایک ایک بات کو مختلف انداز اور مختلف پیرائے میں سمجھا دیا ہے۔ اب ان کے پاس عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی، مگر افسوس کہ ان کی اکثریت انکار پر ہی اڑی رہی۔ اور ذرا ان کے مطالبات تو دیکھو کہ ہم تیری بات صرف اس وقت مانیں گے جب تو زمین پھاڑ کر ہمارے لیے چشمہ نکال لائے، یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، یا اللہ کو ہم اپنے سامنے پائیں، یا فرشتے ہمارے سامنے اللہ کا کلام تجھ پر پیش کریں، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے اللہ کی تحریر لے کر آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک پیغام لانے والا انسان ہوں، تمہاری معجزوں کی فرمائشوں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ محض اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان جیسا ایک انسان اللہ نے پیغمبر کیسے بنا لیا۔ جان لو کہ اللہ کی ہدایت تو عام ہے، لیکن جو جان بوجھ کر حقائق کو جھٹلاتے ہیں، جو عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سے پھر ہدایت کی رمق چھین لی جاتی ہے، انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اوندھے منہ چلائے جائیں گے۔ اس دن وہ جان لیں گے کہ خاک ہوئی ہوئی ہڈیوں سے نئے سرے سے انسان کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان بڑا ہی کم ظرف ہے، ہر شرف اپنے ہی لیے جمع کر لینا چاہتا ہے۔ اگر نعمتوں کی تقسیم انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو جاہ و حشمت والے نبوت کسی اور کے پاس نہ جانے دیتے۔ انسان بڑا چلتر ہے، اس کے سامنے کتنی ہی طاقتور دلیل اور کتنی ہی بڑی نشانی کیوں نہ پیش کر دی جائے، وہ محض چند الفاظ بول کر اسے رد کر دیتا ہے۔ اتنی بصیرت افروز نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سحر زدہ آدمی ہی کہا۔ اس کا نتیجہ پھر فرعون اور اس کے ساتھیوں کی غرقابی ہی تھا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو اٹھانا تھا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ بندوں کی ضرورت اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے فکر و عمل کا جز بن جائے۔
عیسائی اور یہود کے صالحین جب قرآن سنتے ہیں تو بے تحاشا سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ تم اللہ کو جس نام سے چاہو پکارو، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ ان ظاہری بحثوں میں وہی الجھتے ہیں جو سچائی کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ تم عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو اور اس میں حسن اعتدال رکھو۔ اسی کے لیے حمد اور اسی کے لیے تکبیر ہے جس کا کوئی بھی کسی بھی مفہوم میں شریک نہیں۔ سورہ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شکر اور تعریف اس رب کی جس نے قرآن مبین کو انسانی آمیزشوں سے پاک اور دین فطرت کی سادگی کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور صراط مستقیم کی طرف بہترین رہنمائی ہے۔ ماننے والوں کے لیے خیری خیر اور نہ ماننے والوں اور مشرکین کے لیے شدید انتباہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دعوت کو پیش کرنے میں دردمندی کی انتہائی حد سے بھی گزر چکے۔ یہ دنیا کی لذات و کشائش ہیں جو انہیں آپ کی دعوت سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان تو محض آزمائش کے ساز و سامان ہیں۔ اس زمین کو تو ہم ایک چٹیل میدان میں بدل دینے والے ہیں جہاں اس کے سینے پر کیے گئے اعمال کا ہم حساب لیں گے اور یہ خود ان اعمال پر گواہ ہوگی۔ آؤ ہم تمہیں اصحاب کہف کے واقعہ سے سمجھاتے ہیں کہ اہل ایمان کی زندگی میں کس قسم کے مراحل پیش آتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے مذہب توحید قبول کیا اور اس کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ ہمارا رب صرف وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو مانیں تو ہماری یہ حرکت نہایت بیجا اور حق سے بہت دور ہٹی ہوئی ہوگی۔ ہماری قوم جن بے جان بتوں کی پوجا کر رہی ہے اس کے پاس اس کفر و شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ جب حالات سخت ہوئے تو بت پرست حکومت کی پکڑ اور ان کے جبر سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ عز و جل سے رہنمائی اور دین پر استقامت کی دعا کی۔ انہیں غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے سلا دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے نوجوانوں کو اپنے خاص کام کے لیے چن لیا۔ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ایک حصی ثبوت بنا دیا۔ غار میں ضروریات زندگی کا غیبی اہتمام کیا گیا، ان کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا گیا، ان پر مسلسل نیند طاری کر کے انہیں کروٹیں دلوائی جاتی رہیں تاکہ زمین ان کے جسموں کو نہ کھا جائے۔ غار کے اندر ایسا ماحول طاری کر دیا کہ کوئی اس کی ہیبت کے باعث اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کر سکے، اور ایک کتا غار کے منہ پر بٹھا دیا۔ اصحاب کہف کو جب نیند سے بیدار کیا گیا تو وہ آپس میں ذکر کرنے لگے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہوں گے۔ جو مدت عام لوگوں کے لیے صدیوں پر محیط تھی وہ اصحاب کہف کو ایک دن کے برابر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو چاندی کے چند سکے دے کر شہر بھیجا کہ کہیں سے حلال رزق لے آئے، اور اس طرح لائے کہ لوگوں کو ان کی موجودگی کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ 200 سال بعد جب ہر چیز بدل چکی تھی، اس شخص کے لباس اور پرانے زمانے کے سکے سے آنن فانن یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ حکام اور لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچا۔ اصحاب کہف نے اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کیا اور لیٹ گئے اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ غیر ضروری بحثوں میں مبتلا ہو گئے، جبکہ انہیں اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے پر زور دینا چاہیے تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قرآن کی حیثیت قطعی اور یقینی ہے، کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں، اس کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ ان لوگوں کو توجہ دیجئے جو صبح و شام اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ان کے برعکس جو دنیا کی خواہشات کے پیرو ہیں، جن کا معاملہ تمام حدیں پار کر چکا، انہیں خاطر میں مت لائیں۔ اب جس کا جی چاہے دعوت حق کو مان لے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے، اور منکرین حق کے لیے جہنم کی آگ کی لپٹیں، تیل کی تل چھٹ کا مشروب اور آگ کے بچھونے تیار ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے سدا بہار باغات، اطلس و دیبا کے ملبوسات اور بہترین قیام گاہیں منتظر ہیں۔ قرآن تمہارے سامنے مومنانہ اور کافرانہ ذہنیت کی تمثیل پیش کرتا ہے۔ کافر دنیا میں عزت و دولت پا کر گھمنڈ و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی قابلیت اور قوت بازو کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ سرکش ہو کر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اول تو وہ آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا، اور اگر خیال آ بھی جائے تو اسی گمان کا شکار رہتا ہے کہ اس کی آخرت بھی اسی طرح اچھی ہوگی جس طرح اس کی دنیا اچھی رہی۔ اور پھر جب دنیا میں اللہ عز و جل اس کے اعمال کی کچھ سزا دیتا ہے تو یہ بلبلا اٹھتا ہے اور پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن ہر نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر مفلسی بھی ہو تو اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ جو کچھ ملا اس پر قانع ہو کر اللہ سے مزید کی امید رکھتا ہے۔ کبھی انسان نے غور کیا کہ وہ اکڑتا کس بات پر ہے؟ کیا ایک بدبودار بوند سے پیدا کیا گیا انسان اپنے رب کے مقابلے میں تکبر کا اختیار رکھتا ہے؟ خود جان لو کہ کارسازی کے سب اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ پہ ہیں۔ حیات دنیا کی مثال ایسی ہے کہ پانی پا کر زمین ہری بھری ہو گئی۔ بظاہر لگتی ہے کہ اب یہ یوں ہی ہری بھری رہے گی، پھر موسم بدلتا ہے اور سارا سبزہ سوکھ جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی رونق کا ہے۔ یہ رونقیں ایک خاص وقت تک ہی ہیں، قیامت بہت جلد انہیں ختم کر دے گی، اور پھر یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ باقی رہ جانے والے صرف انسان کے اعمال ہیں۔ یہ مال و اولاد جن کے لیے تم سب پھلائے بیٹھے ہو، یہ سب ناپائیدار زندگی کی ناپائیدار رونقیں ہیں جو ہاتھ سے جانے والی ہیں۔ اللہ کے ہاں اجر اور امید کے لحاظ سے بہتر تو صرف اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو انہی سے امید باندھو۔ ابدی برکات، ابدی نتائج انہی سے حاصل ہوں گے۔ یہ دنیا تو محض امتحان گاہ ہے۔ امتحان کا وقت ختم ہونے پر اسے ایک چٹیل میدان بنا کر نتیجہ گاہ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اس امتحان گاہ میں ہماری بیک وقت دو حالتیں ہیں۔ ایک اعتبار سے ہم عاجز ہیں اور دوسرے اعتبار سے آزاد۔ آج اس شخص میں اللہ سے رجوع کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اس کے برعکس آزاد شخص غافل اور سرکش بن کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں فکر کرو اس دن کی جب سب گھیر کر ہمارے حضور لائے جائیں گے۔ لو آگے نہ ہمارے پاس، جس طرح خالی ہاتھ گئے تھے اسی طرح آج خالی ہاتھ ہمارے پاس سامنے کھڑے ہو۔ کیا بات ہے، آج تمہارے ساتھ تمہارے وہ خدام نہیں ہیں، وہ دوست احباب نہیں ہیں، مال و اولاد نہیں ہیں۔ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن ہی مقرر نہیں۔ لو یہ رہا تمہارا نامہ اعمال، خود پڑھ لو۔ آج ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ دنیا میں تمہاری مشغولیات کیا کیا تھیں۔ تمہاری ہر چھوٹی بڑی بات اس میں درج ہے۔
آج تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے ہے، آج تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے منکرین حق، انکار و تکذیب میں تم بالکل ابلیس کی پیروی کر رہے ہو۔ تم نے اس سے اور اس کی ذریت کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تم نے اپنے حقیقی معبود اللہ کو چھوڑ کر کیا ہی برا بدل چنا ہے۔ کیا قیامت کے دن ان میں سے کوئی تمہارے کام آ سکے گا؟ اس دن تو ان سب کا ایک ہی مشترکہ انجام وہ گڑھا ہوگا جس میں یہ سب کے سب چھونک دیے جائیں گے۔ لوگو، ابھی بھی وقت ہے، یہ قرآن جو تمہیں سنایا جا رہا ہے ایک عظیم رحمت ہے، یہ دنیا کی اصل حقیقت تم سے بیان کر رہا ہے۔ مگر افسوس، تم رحمت کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ رسول کا کام عذاب لانا نہیں، تمہیں محض انجام سے خبردار کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جسے اللہ کے احکامات سنائے جائیں اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان خود اس کے اپنے ہاتھ تیار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ جب چاہے تم پر گرفت کر سکتا ہے، مگر اس نے تمہیں وعدے کے دن تک کے لیے سنبھلنے کی مہلت دے رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے رمز کو سمجھنے کے لیے ذرا انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کا واقعہ تو سنائیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کو اس نے اپنی جناب سے کچھ خاص علم عطا فرمائے تھے۔ اس بندے نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام پر چند اسرار بے نقاب کیے جن میں تربیت صبر و رضا کے اہم پہلو تھے۔ بخاری و مسلم کی معتبر روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ 2 سمندروں کے بیچ زمین کا ایک تنگ ٹکڑا ہے جہاں آپ کو ایک ایسا بندہ ملے گا جسے اللہ عز و جل نے کچھ ایسی باتوں کا علم دیا ہے جن کی مصلحتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ روایات میں ان کا نام خضر علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع علیہ السلام کے ساتھ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر دونوں سو گئے۔ یوشع علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ایک عجب منظر دیکھا کہ ناشتہ دان کی مچھلی زندہ ہو کر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں اتر گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے اور سفر دوبارہ شروع ہوا تو یوشع علیہ السلام سے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ راستے میں جب کھانا طلب کیا گیا تو انہیں مچھلی والا سارا معاملہ یاد آ گیا جو انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ سنایا۔ چنانچہ دونوں اس مقام کو واپس پلٹے جہاں سے مچھلی غائب ہوئی تھی۔ کچھ تلاش کے بعد ایک شخص کو چادر اوڑھے بیٹھا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی غرض و غایت بیان کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیے، کیونکہ میں تو اللہ کے حکم سے ایسے کام کرتا ہوں جنہیں آپ برداشت نہ کر سکیں گے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی یقین دہانی کروائی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ چلنے کی شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں اس وقت تک تم مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہوا۔ سفر شروع ہوا، کچھ دور پہنچ کر دریا آ گیا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دور چل کے خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، بولے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی اور آئندہ احتیاط کا وعدہ کیا۔ پھر کچھ آگے ایک لڑکا ملا، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔
خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اب اس کے بعد کچھ پوچھو تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر کے پھر سے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، لو ان باتوں کی حقیقت سن لو جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی جس میں سوراخ کیا چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو طاقت کے زور پر چھین لیا کرتا تھا۔ اسے اس لیے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دے۔ رہا وہ لڑکا جسے قتل کیا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی کفر سے انہیں بھی سخت تنگی میں مبتلا کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور پھر یہ اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ بھی اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ انسان دنیا کی بہت سی چیزیں جن کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دنیا کے نظام میں خرابیاں ہیں، وہ گہری مصلحت پر مبنی ہوتی ہیں۔ موجودہ زندگی میں یقیناً اس مصلحت پر پردہ پڑا ہوا ہے، مگر آخرت میں یہ پردہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت آدمی جان لے گا کہ جو کچھ ہوا وہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ ہم نے واقعہ مکمل کرنے کے لیے پارہ نمبر 16 کا کچھ ابتدائی حصہ بھی آج کے بیان میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں شرک کی رسوائیوں سے بچائے، ہمیں آخرت کا بہترین یقین عطا فرمائے، اس کی تیاری کرنے والا بنائے، جب ہم اس کے پاس حاضر ہوں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ